حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دعوت اسلام فران کی چوٹی سے شروع کی. آئیے پہلی دعوت حضور کیسے دے رہے دیکھو تو صحیح. فران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر میرے محبوب نے چادر لہرائی. یوں حضور چادر لہرا رہے ہیں. چلیے میں بھی اس سنت پہ عمل کرتا ہوں. حضور یوں چادر لہرا رہے ہیں یوں. اور مکہ کے اندر چادر اس لیے لہرائی جاتی تھی کہ کوئی اہم خبر سنانی ہو, دشمن حملہ آور ہو جائے تو فوراً چادر لہرائی جاتی, لوگ اکٹھے ہو جاتے. سارا مکہ اکٹھا ہو گیا. ابو جہل بھی آیا, عتبہ بھی آیا, شیبہ بھی آیا, اپنے بھی آئے, بیگانے بھی, سب آ گئے. ازدحام کثیر مجمع. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اگر میں یہ کہوں اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمن حملہ آور ہونا چاہتا ہے تو مان لو گے؟ انہوں نے کہا جی مان لیں گے, اس لیے کہ یہ منہ ہی ایسا ہے کہ اس سے کبھی جھوٹ نکلا ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. اور کہنے لگے ہم تو آپ کو صادق اور امین کہتے ہیں. اللہ اکبر. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا بہت اچھی بات ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اب میں جس کام کے لیے تمہیں جمع کیا ہے ذرا اس کی طرف آتا ہوں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لبثت فیکم عمرا. مکہ والوں میں نے تم میں 40 سال کا عرصہ گزارا ہے, بتاؤ نا تم نے مجھے کیا پایا. یہ ہے کردار سے پہلا ہے. اسلام کردار سے پہلا ہے. جس کو اقبال نے کہا ہم گفتار کے غازی بن گئے, کردار کے غازی بن نہ سکے. باتوں کے ہم بڑے غازی ہیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال کا عرصہ گزارا تم میں, میرا بچپن بھی دیکھا تم نے, لڑکپن بھی دیکھا, جوانی بھی دیکھی, شباب دیکھا, بتاؤ نا مجھے کیا پایا. وہ کہنے لگے جربنا لک مرارا ما رأینا فیک الا صدقا. کہنے لگے اے آمنہ کے لال ہم نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ آپ کو آزمایا, اور ہم نے جب بھی آزمایا آپ کو ہم نے سچا پایا ہے. اسی لیے تو ہم آپ کو صادق اور امین کہتے ہیں. اپنے مقدمات کے فیصلے آپ سے کرواتے ہیں, ہم اپنی امانتیں بھی آپ کے پاس رکھتے ہیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی بات ہے تمہیں میرے اوپر اعتماد ہے, سنو پھر. فرمایا اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. پھر اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا ہے. کہنے لگے محمد صلی اللہ, حضور کا نام ہے تو کیا کہنا, ہم تو رب کو مانتے ہیں, ہم تو رب کی عبادت بھی کرتے ہیں. حضور کے والد کا کیا نام ہے؟ یہ اسلام میں رکھا گیا یا اسلام سے قبل؟ اسلام سے قبل رکھا گیا نا. تو معلوم ہوا کہ رب کو مانتے تھے نا. عبداللہ کا معنی اللہ کا بندہ, اللہ کو مانتے تھے. وہ کہنے لگے ہم تو رب کو مانتے ہیں اور رب کے نام کی چیزیں بھی دیتے ہیں. فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. ہم تو کھیتیوں سے مویشیوں سے اللہ کے نام کا حصہ نکالتے ہیں, یہ رب کے نام کا اور یہ پیر صحیح کے نام کا. آج بھی پالیسی یہی ہے, رحمان بھی خوش رہے اور شیطان بھی ہاتھ سے نہ جائے. ہیں جی, ہاں دین بھی رکھنا ہے, دنیا بھی رکھنی ہے, دودھ بھی رکھنا ہے, پیشاب بھی رکھنا ہے, برتن ایک ہی ہے. سوچ دیکھو مسلمان کی بات دیکھو کیسی کرتا ہے. کیوں جی, ایک برتن اگر دودھ کا بھرا ہوا ہو اور اس میں ایک قطرہ پیشاب کا گر جائے تو ہے کسی قابل وہ؟ یہ آج ہماری سوچ ہے.
کیوں نہیں کہتے کہ ہم نے دین رکھنا ہے دنیا رہے یا نہ رہے؟ یہ ہونی چاہیے مسلمان کی سوچ. اچھے بھلے کہنا ہے جی ہم نے دین بھی رکھنا ہے دنیا بھی رکھنی ہے. دونوں نہیں رہیں گے, ایک رہے گا, یا دین رہے گا یا دنیا. اور جب دونوں رکھنا چاہو گے تو دنیا رہے گی, دین نہیں رہے گا. حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے تخت کے اوپر بیٹھے ہیں, میری طرف دیکھو, سر کے اوپر نبوت کا تاج ہے اور قدموں کے نیچے مصر کا تخت ہے. یہی مسلمان کی شان ہونی چاہیے, دین کو اوپر رکھو, دنیا کو قدموں کے نیچے رکھو. پرسکون رہو گے ساری عمر, مزے میں رہو گے ساری عمر. اور جنہوں نے اپنا مذہب پیسہ ہی بنا لیا, دنیا کو سر پہ چڑھا لیا, وہ بے سکون رہیں گے چاہے وہ ساری دنیا کے خزانے کیوں نہ ان کے پاس آ جائیں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میں بھی اللہ کا پیغام دینے آیا ہوں اور تم بھی خدا کو مانتے ہو, بڑی اچھی بات ہے. لیکن اگلی بات سنو, فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. فرمایا لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے. کیا ہو جاؤ گے؟ اب چونکہ وہ عربی دان تھے اس کا مطلب سمجھ گئے ہیں. لا الہ الا اللہ کا معنی کوئی الہ نہیں, صرف ایک الہ. اور ان کے تو 360 خدا تھے بیت اللہ میں پڑے. انہوں نے کہا دیکھو جی یہ 360 خداؤں کی یہ تو نفی ہے, ایک خدا اللہ ہماری مشکلیں کیسے حل کرے گا؟ ہماری تو اتنی مشکلات ہیں, اتنے مسائل ہیں, اس کے لیے کئی خدا چاہیے. اور ہر مشکل کا الگ الگ ان کا خدا تھا. اور پھر آخر میں جب وہ کہتے تھے نا کسی سے کچھ نہ بنے, تو آخری پھر فیصلہ کن اللہ رب العزت ہیں, پھر وہ کر دیں گے. ذہن تو ہمارے ہاں بھی کچھ اس قسم کا ملتا جلتا ہے. جب مریض کی بس ہو جاتی تو کہتے اللہ توبہ کرو جی. کیوں جی؟ ہاں, وہ کسی کی ٹانگ ٹوٹ جائے تو پہلے وہ دیہاتوں میں سیانوں کے پاس پھرتے رہتے ہیں, پھر وہ آخر میں جب کوئی بات نہیں بنتی کہتے اب ڈاکٹروں کے پاس چلو, ہیں جی, اب پاگلوں کے پاس چلو, پہلے سیانوں کے پاس. سیانا ہے جی پنڈ دے اندر ہے, یعنی عجیب سوچ ہے. تو بھائی اگر کوئی بیمار ہو گیا, اللہ کے نبی نے ہمیں طریقہ بتایا, فرمایا اس کے لیے دعا کرو, صدقہ خیرات کرو, اللہ آئی ہوئی بیماری کو ٹال دیں گے. دعا کا کوئی بھائی دعا میں کوئی ٹائم لگتا ہے؟ ہاتھوں سے مریض کو اٹھا رہو, دل سے دعا کر لو, یا اللہ اس کو صحت دے دے, یا اللہ ہے جی کوئی دوست احباب ہیں, پیر و مرشد ہے, اساتذہ ہیں, والدین ہیں, کوئی بھی ہے, ان سے دعا کا کہو. اور دوسرے نمبر پر فرمایا صدقہ خیرات کرو, اللہ اس بیماری کو ٹال دیں گے. ادھر نہیں جانا, ہاں جی بھاگو جی بھاگو, سارے ظاہری اسباب کے اوپر بھاگتے ہیں. تو اسباب اختیار کرنے سے ہمیں منع نہیں کیا گیا, لیکن دھیان بھی تو مولا کی طرف رہے نا. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تم بھی خدا کو مانتے ہو, میں بھی خدا کا پیغام دیں. سنو پھر جب آپ نے فرمایا نا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون, یہ الہ کچھ نہیں صرف ایک اللہ ہے. آگے سے کیا کہا؟ تبن لک یا محمد علی جماعت ھذا. میں اس کا ترجمہ نہیں کر سکتا. حضور علیہ السلام کو کیا ان بدبختوں نے کیا گستاخی کی, کیا بکواس کی. کائنات کے سب سے بڑے شریف انسان نے اس بات کو سن کے برداشت کر لیا, مگر اس کے غیور خدا سے نہ برداشت ہوا. فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب. حق تعالیٰ فرماتے ہیں ابو لہب ہلاک تو ہوا اور تیری بیوی ہوئی جو میرے محبوب کی راہوں میں کانٹے بچھاتی رہتی ہے. میرا محبوب تو کامیاب ہے. حضور علیہ السلام نے پہلی دعوت دی, کون سی تلوار تھی وہاں پر؟ حضور پر پتھر ابو لہب نے مارا, حضور کے رخ انور کے اوپر بجا کر, اس لیے ہمیں جمع کیا ہے. تو میرے محترم سامعین, اسلام تو اخلاق سے پھیلا ہے, کردار سے پھیلا ہے. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں آج اسلام کے پھیلنے میں